تک اقوام عالم غذائی امداد فراہم کرتا، ہزاروں لوگ بھوک اور بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ ابریتا کے گاؤں میں بھی روزانہ موت کے شکار افراد کو اجتماعی طور پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار تھے۔ قحط کا شکار صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی تھے۔ تیسری دنیا کے زیادہ تر ممالک کی طرح سینیگال حکومت بھی غیر ملکی امداد کی منتظر تھی۔ ابریتا نامی خاتون کو آس تھی کہ شاید کوئی غذائی امداد کا ٹرک ان کے گاؤں میں آ جائے اور خوراک، پانی اور ادویات فراہم کرے تو وہ موت کے بھیانک منہ سے بچ سکے۔ اچانک باہر شور مچا اور ایک ٹرک کی آواز سنائی دی۔ ابریتا بچے کو چھوڑ کر برتن لے کر شدید نقاہت اور کمزوری کے باوجود ہمت کر کے باہر نکلی تاکہ امداد کی خوراک حاصل کر سکے۔ گاؤں کے لوگوں نے ٹرک کو گھیر رکھا تھا اور خوراک حاصل کرنے کے لیے دھکم پیل کر رہے تھے۔ ٹرک سے ایک عہدیڑ عمر وجیح بارش شخص نکلا اور لوگوں سے اونچی آواز میں مخاطب ہوا، میرا نام فوگلی ہے اور میں زراعت کا پروفیسر ہوں۔ ورلڈ چرچ سروس کے ذیلی ادارہ بھوک کا خاتمہ بذریعہ تعلیم کی طرف سے امریکہ سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسی تعلیم دوں گا جس سے آپ کی غذائی قلت میں کمی ہو سکتی ہے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ پھر مایوسی میں لوگ پھٹ پڑے کہ ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں خوراک دو، ہمیں کوئی لیکچر نہیں سننا ہے۔ چرچ تنظیم نے خوراک بانٹنے کو کہا تھا، مگر میں نے کہا کہ خوراک تو چند روز میں ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے نہ تو آٹا، پانی، چاول وغیرہ لے کر آیا ہوں اور نہ ہی میرے پاس دینے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوئی رقم ہے، مگر آپ کے فائدے کی بات بتاؤں گا۔ فوگلی بلند آواز میں بولا۔ مجمع سے ایک آدمی چیخا، مرتے ہوئے انسانوں کو کسی مذہب یا چرچ سے لگاؤ نہیں رہتا، اگر خوراک ہے تو دے دو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ آخر اس ٹرک میں کیا ہے؟ پروفیسر فوگلی نے ٹرک کو کھولا تو مجمع پر جیسے برف گر پڑی۔ ٹرک ایک ہی قسم کے پودوں کے گملوں سے بھرا ہوا تھا۔ پروفیسر اونچی آواز میں بولا، لوگوں، میں آپ کے لیے کرشماتی پودا لے کر آیا ہوں جو آپ لوگوں کی غذائی قلت دور کر سکتا ہے اور آپ کے جانوروں کی بھی۔ ہم انسان ہیں، ہمیں روٹی چاہیے، خوراک چاہیے، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جو پودے کھا سکیں۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ مجمع سے بلند آوازیں آئیں۔ فوگلی بولا، دیکھو، ابھی کچھ ہی دیر میں اقوام متحدہ کی طرف سے خوراک کے ٹرک بھی آنے والے ہیں، مگر وہ خوراک چند دنوں یا ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، مگر یہ پودا ایک دفعہ لگاؤ تو ہمیشہ رہتا ہے اور آپ کی نسل در نسل خدمت کرے گا۔ ابریتا جو مایوسی کے عالم میں گھر چلی گئی تھی، نیم مردہ بچے کو اٹھایا اور غصے سے فوگلی کے سامنے بچے کو کہتے ہوئے بولی، لو کھلاؤ اسے کرشماتی پودا، ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور تم مذاق کر رہے ہو۔ اچانک ایک ٹرک کے انجن کی آواز آئی اور لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ خوراک، دودھ کے ڈبے، پانی کی بوتلیں، اناج کی بوریاں، خشک میوے، بسکٹ، لوگ پاگل ہو گئے اور چھینا جھپٹی میں لگ گئے۔ اسی دوران فوگلی اپنے رضاکاروں کے ہمراہ گاؤں میں پودے لگا رہا تھا۔ ابریتا کے گھر پودا لگاتے ہوئے فوگلی نے پانی کا گھڑا دیکھا۔ کھانا کھاتی ابریتا سے پوچھا، کیا میں اس سے تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں؟ یہ پانی صاف نہیں ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے ہماری طرح۔ اگر یہ صاف نہیں تو پھر کیوں پیتی ہو؟ صاف چشمہ کا پانی بہت دور ہے، جو پاس ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، مجبوراً یہی گدلا پانی پیتے ہیں۔ ابریتا اب بچے کے حلق میں ڈبے کا دودھ ٹپکا رہی تھی۔ فوگلی نے پانی شیشے کے 2 جگہوں میں انڈیلا، ایک تھیلے سے کچھ بیج نکالے اور ابریتا سے ہمدردی مانگا۔ ابریتا حیرت سے فوگلی کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ فوگلی نے بیج کو کوٹا، ان کا صفوف بنایا اور چٹکی بھر ایک جگ میں ڈال کے خوب ہلایا، جبکہ دوسرے میں ویسا ہی رہنے دیا۔ ابریتا سے کہنے لگا، دیکھتی جاؤ کیا ہوتا ہے، میں مزید پودے لگا کے آتا ہوں۔ جادو جادو جادو! ابریتا کے گھر سے دروازے میں کھڑی آواز آ رہی تھی۔ لوگ اس کی آوازیں سن کے بھاگتے ہوئے آئے۔ اس سفید چمڑی والے انسان نے بیج کا صفوف اس پانی میں ڈالا تو یہ دیکھو بالکل صاف ہو گیا، جبکہ دوسرا ویسا ہی گدلا ہے۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک بالکل صاف جبکہ دوسرا گدلا۔ فوگلی نمودار ہوا اور مسکراتے ہوا بولا، دیکھا کمال اس پودے کا، اس کے بیج کا صفوف ڈالنے سے پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے، سب مٹی، نقصان دہ اجزاء اور جراثیم نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پینے کے پانی کے لیے بہترین پانی تیار ہو جاتا ہے۔ پانی کو اس سے صاف کر کے پیو اور صحت مند ہو جاؤ۔ زیادہ تر بیماریاں اس آلودہ پانی کے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خوراک کھا کر اب لوگوں میں کچھ طاقت آ گئی، کچھ آسودگی آ گئی اور پھر پانی والے واقعہ کی وجہ سے لوگ اب فوگلی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فوگلی نے انہیں بتایا کہ اس پودے کو زمین میں بوئیں تو یہ 1.5 سال میں ہی چھوٹا سا درخت بن جاتا ہے اور 2 سال میں اچھا بھلا درخت۔ قدرت نے اس درخت کے ہر حصے میں کمال کی غذائیت اور طبی افادیت رکھی ہے جو دنیا کے شاید ہی کسی مہنگے سے مہنگے فروٹ اور اناج میں ہو۔
इसके सिर्फ 50 ग्राम खुश्क पत्ते का सफूफ खाने से पूरे दिन के लिए अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। इसमें ऐसे जरासीम कुछ अनासर भी पाए जाते हैं जो हैज़ा, टीबी, एड्स, ज़ियाबितुस और दीगर अमराज़ क़ल्ब में मुफीद है। लोग हैरत से फोगली की बातें सुन रहे थे। उसने मज़ीद बताया, इसमें इस कदर ताकतवर ग़िज़ाई और तिब्बी अनासर हैं कि इंसान की खोई हुई ताकत और सलाहियतें चंद दिनों में ही लौट आती हैं। इस पौधे के हर हिस्से में कुदरत ने कमाल की ग़िज़ाइयत रखी है। इसके पत्ते, फूल, फलियाँ, जड़ें, छाल और बीज सब खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी खिलाओ। ये कुदरत का अनमोल ख़जाना है। एक बूढ़े देहाती ने पौधे के पत्तों को गौर से देखते हुए कहा, प्रोफेसर, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। ये दरख्त तो हमारे गांव में भी है और करीब ही काफ़ी पाए जाते हैं। जब इस पर फूल आते हैं तो हम पका कर खाते हैं। हमारे बड़े इसकी चटनी भी बनाते थे और हकीम इससे अद्वियात भी बनाते हैं। मगर हमारे बड़ों को तो ये सब नहीं पता था। फोगली बोला, हाँ, ये पौधा अफ्रीका में भी बकसरत पाया जाता है, मगर लोगों को इसकी अहमियत का पूरी तरह से इदराक नहीं। मुझे वो दरख्त दिखाओ। फोगली उस बूढ़े के हमरा उस दरख्त की जानब चल पड़ा जिसकी बूढ़े ने निशानदेही की थी। पूरा गांव भी इनके पीछे एक जुलूस की शक्ल में चल रहा था। वाह, कमाल हो गया, आप लोगों के पास तो पहले ही ये दरख्त मौजूद है। फोगली ने खुशी का इजहार